صحابہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے علی مدار الساعہ 24 آور کوئی وقت متعین نہیں تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کے حصول علم سفر میں، مسجد نبوی میں، چلتے پھرتے ہوئے، سواری پر، ہر طریقے سے آپ کی کلاس ہوتی تھی۔ کئی احادیث معاذ بن جبل سے، فضل بن عباس سے، آپ ان کی سواری پر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ ان کو علم دے رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو صدق دل سے لا الہ الا اللہ کہے گا میری شفاعت اس کے لیے، صدق و ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ۔ من قال لا الہ الا اللہ، اگر وہ اس کے بعد گناہ اس کے ہو جائیں تو اس کی شفاعت، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اس کے حق پہ ہے۔ اور یہ روایت ابو ہریرہ سے ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بخارا کے گورنر نے اپنے بچوں کو بھیج کر چٹھی دے کر کہا، آپ میرے بچوں کو گھر پر آ کر پڑھائیے۔ امام بخاری نے کہا، انا لا احمل العلم الى باب الامراء، اسی خط کے پیچھے لکھ کر بھیج دیا کہ میں علم کو علماء عمرہ کے، مالداروں کے دروازوں پر بیچا نہیں کرتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان إلى يوم الدين۔ اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ربي زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظیم۔ سورۃ التوبہ۔ قابل احترام ذمہ داران ابو ہریرہ سوسائٹی، علماء کرام، نوجوانان ملت، اسلامی ماؤں بہنوں، پیارے بچوں، میری طرح بارش بزرگ رہنمایان قوم، آج کا جو موضوع صحابہ کرام کے تعلق سے ہے اور احادیث کا ہمارا جو اسٹرکچر ہے، احادیث کا جو ذخیرہ ہے، ہمیں دین جہاں سے ملا ہے وہ تنہا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات صحابہ سے ہی مل کر بنی۔ صحابہ ہی سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور سیرت کا مکمل تعلق اسی سے۔ سیرت بغیر صحابہ کے نامکمل ہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ قرآن کی سینکڑوں نہیں ہزاروں آیات صحابہ کرام ہی کی اطراف گھومتی ہیں۔ کوئی بھی واقعہ ہو، کوئی بھی
موضوع ہو، کوئی بھی حکم ہو، وہ صحابہ کرام ہی سے تعلق رکھتی ہیں۔ اور جو بات ہم تک پہنچی ہے، جس دین خالص کو ہم تک پہنچایا ہے، وہ پہنچانے والے بھی صحابہ ہی ہیں، مگر ہم نے کبھی اس پر سنجیدگی سے غور نہیں کیا۔ یہ دین کس طریقے سے پہنچا؟ صحابہ نے اس کی زندگی کا کتنا بڑا بیڑا اٹھایا۔ دیکھیے، یہ الیکٹرانک میڈیا، آئی ٹی کا زمانہ ہے، بچوں کی نالج بڑی اپڈیٹ ہوتی ہے، بڑی اپڈیٹ۔ تھوڑی دیر میں آپ کو بتا دیں گے کہ کون سا اس وقت سانگ، گانا نمبر 1 ہے، کون سی فلم کتنے کروڑ کا بزنس کر چکی ہے، کون سے ایکٹر کا کیا نمبر ہے۔ بچوں کو یاد بھی ہے کس نے کتنی سنچریاں بنائی۔ کتنے بچے ہیں یہاں پر یہ بتا سکتے ہیں ہم جس سوسائٹی کے تحت اس بڑے پروگرام کو سن رہے ہیں، ان صحابی سے کتنی روایات بیان کی گئی؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کتنی روایات بیان کی؟ کامن بول رہے ہیں آپ، پرفیکٹ کوئی بول سکتا ہے؟ 5374۔ 5374 روایتیں 3.5-4 سال کے عرصے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی گئی۔ حدیث کا ایک سسٹم یہ ہے، علم حدیث کا، کہ ایک بات ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سعید بن المسیب سے کہی، جو ان کے داماد ہیں۔ سعید بن المسیب نے زہری سے کہی، شہاب زہری سے کہی، یہ ایک سند ہو گئی۔ اور وہی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سعید بن المسیب سے کہی، سعید بن المسیب نے زہری کے علاوہ کسی اور سے کہی، تو یہ دوسری سند ہو گئی۔ تو یہ 5374 جو روایتیں ہیں، یہ تکرار کے ساتھ ہیں، یعنی ایک روایت 2 مرتبہ بھی، کبھی کبھی 3 مرتبہ بھی آئی۔ بغیر تکرار کے ان کی روایتیں 2500 ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ ڈاکٹر ضیاء الرحمن آدمی رحمہ اللہ نے اپنی تحقیق میں اس کو پوری طریقے سے ثابت کر کے بتایا۔ یہ ایک مقدمہ تھا اس سوسائٹی کے لیے۔ اب میری باتیں اسی علم حدیث سے، کہ ہمارا جو علم کا مخزن ہے، مصدر ہے، مرجع ہے، یہ صرف اور صرف صحابہ ہے، اور صحابہ کے تعلق سے قرآن کا فیصلہ ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو چکا۔ رضی اللہ عنہ، ایک صاحب نے مجھے فون کیا، فون میں پوچھا ہم کسی کو رضی اللہ عنہ کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے؟ تو کچھ لوگ جذبات میں آتے ہیں، بولتے ہیں یہ تو صحابہ کے لیے خاص ہے، آپ کیسے نہیں کہہ سکتے؟ تو یہ رضی اللہ عنہم عربی گرامر سے، عربی بلاغت سے، عربی مزاج سے اگر آپ واقف ہیں تو اس کے 2 طریقے۔ ایک ہے خبر، جس کے اندر یہ بتایا گیا کہ یہ ہو چکا، اللہ تعالیٰ خبر دے رہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو چکا، یہ خبر ہے۔ ایک اور دعا ہے، دعا کے طور پر آپ کسی کو بھی کہہ سکتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں اللہ یرحم والدیک، رحم اللہ،
تو اسی طریقے سے رحمہ اللہ جیسے کہتے ہیں، ویسے اگر کسی کو رضی اللہ کہیں تو اس کا مطلب یہ دعا ہے کہ اللہ آپ سے راضی ہو جائے، یہ اسلوب ہے۔ اور جو عربی بلاغت اور فصاحت کے میدان میں جب آپ مہارت حاصل کریں گے تو اس طریقے کی کچھ باریکیاں ہمیں سمجھ میں آئیں گی۔ تو قرآن نے یہ اعلان کیا اور متعدد آیات میں کیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ میں ایک خاکہ دینا چاہتا ہوں، صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کیسے حاصل کرتے تھے۔ صحابہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے علی مدار الساعہ 24 آور کوئی وقت متعین نہیں تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کے حصول علم سفر میں، مسجد نبوی میں، چلتے پھرتے ہوئے، سواری پر، ہر طریقے سے آپ کی کلاس ہوتی تھی۔ کئی احادیث معاذ بن جبل سے، فضل بن عباس سے، آپ ان کی سواری پر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ ان کو علم دے رہے ہیں، علم سکھا رہے ہیں، واقعات سکھا رہے ہیں۔ تو اس کا نفسیاتی طریقہ علم کا یہ ہے کہ آپ علم کی کلاس وقت اور حالات کی مناسبت کے لحاظ سے کبھی بھی لے سکتے ہیں، یہ طریقہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کے حالات میں بھی ایسی بہت ساری باتیں بتائی جو بالکل سمپل انداز میں، اگر اس کے لیے کوئی کلاس لگانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ نفل روزوں کے احکامات، گفتگو کے درمیان میں بات کرتے کرتے آپ کو علم آ گیا۔ تو صحابہ کے علم کا طریقہ یہ تھا کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب بھی ہوتے سوال بہت کم کرتے، بہت کم کرتے۔ احصاء کر کے دیکھا گیا ہے، یعنی پوری طریقے سے باضابطہ جس کو سوال کہا جاتا ہے، عہد رسول میں صرف 17 سوال ایسے ہیں جس کو سوال کی حیثیت حاصل ہے پوری سیرت میں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود صحابہ کو ایسے باتیں خود بخود بتاتے تھے کہ صحابہ سوال کرنے سے گھبراتے تھے، ڈرتے تھے۔ بہت کم صحابہ تھے، بہت کم صحابہ تھے جنہوں نے سوال کیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سوال کیا تھا۔ عموماً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کو پسند نہیں فرماتے تھے، کہتے تھے کہ تم کوئی سوال پوچھو اور اس پر وحی نازل ہو جائے تو وہ تم پر مصیبت بن جائے گی، اس لیے احتیاط ضروری تھی۔ ایک مرتبہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ کی شفاعت کس کے لیے؟ آپ کی شفاعت کس کے لیے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ابو ہریرہ تمہارا یہ سوال بڑا اہم ہے، اس سے پہلے کسی نے مجھ سے یہ سوال نہیں پوچھا۔ آپ نے اپریشیٹ کیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپریشیٹ کیا کہ یہ سوال کسی نے مجھ سے نہیں پوچھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو صدق دل سے لا الہ الا اللہ کہے گا میری شفاعت اس کے لیے، صدق و ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ۔ من قال لا الہ الا اللہ، اگر وہ اس کے بعد گناہ اس کے ہو جائیں تو اس کی شفاعت، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اس کے حق پہ ہے۔ اور یہ روایت ابو ہریرہ سے ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات کو اگر ذکر کیا جائے، اہم روایات کو، تو فجر کا وقت بھی صحابہ کا جو اشتیاق تھا، شوق علم حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ رہنے میں، وہ اتنا زیادہ تھا کہ ایک حضرت عمر حوالی میں رہتے تھے، مدینے میں ایک مقام ہے،
تھوڑے سے فاصلے پر ہے. وہاں پر انہوں نے کرائے سے گھر لیا تھا جب مدینہ آئے تھے، تو وہاں رہتے تھے. تو وہاں سے حوالی سے مسجد نبوی تک کا فاصلہ زیادہ تھا، تو روز اپ اینڈ ڈاؤن کرنا ان کے لیے مشکل تھا. تو وہ جس انصاری صحابی کے ساتھ رہتے تھے وہ دونوں نے آپس میں اتفاق کر لیا کہ بھائی ایک دن آپ مدینہ جائیں گے، ایک دن میں جاؤں گا. ایک دن آپ جب جائیں گے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو خبریں ہوئیں وہ آپ پہنچائیں گے، اور دوسرے دن میں جاؤں گا تو میں پہنچاؤں گا. یہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے معاملات ہو گئے. آپ کو معلوم ہے عبداللہ ابن عباس کون ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی. ان کو حبر کہا جاتا ہے یا ان کو بحر کہا جاتا ہے، سمندر، اور ترجمان القرآن کہا جاتا ہے. کہاں یعنی عالم الامہ کہا جاتا ہے. یہ حضرت عمر کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، لوگوں کو پسند نہیں تھا. یہ کم عمر تھے، ٹین ایج میں تھے، عمر 45-50 کے اوپر تھے. تو لوگوں کو پسند نہیں تھا کہ ان کے ساتھ یہ اٹھتے بیٹھتے رہیں. تو حضرت عمر نے کہا کہ نہیں، ان کی ذہانت اور علم کی وجہ سے میں ان کو اپنے ساتھ رکھتا ہوں. پھر اس کا انہوں نے ایک ایگزام صحابہ کے ساتھ، صحابہ کے بچوں کے ساتھ ایک ٹرائل بھی لی، ایک ایگزام بھی دیا. سورہ نصر کے بارے میں پوچھا، بتائیے اس کا کیا میسیج ہے. تو صحابہ کے بچوں نے کہا تو اس میں تو کامیابی کی خوشخبری ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ آپ عبادت کریں. حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھا گیا تو عبداللہ ابن عباس نے کہا اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر ہے. ایک ترجمہ قرآن ہے، ایک فہم قرآن ہے، ایک تدبر قرآن ہے. تو یہ تدبر قرآن کا نتیجہ تھا کہ عبداللہ ابن عباس نے کہا فیہا نعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر ہے. وہ کہا کہ جب آپ اپنے کام سے فارغ ہو جائیں، یعنی ریٹائرمنٹ ہو جائے، آخری وقت ہے، اس کے بعد آپ اللہ کی طرف رجوع ہو جائے. اس صورت میں وہی کہا گیا ہے. تو یہ عبداللہ ابن عباس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد صحابہ کے دروازے پر چٹائی ڈال کر بیٹھ جاتے تھے فجر کے بعد. اور جب وہ گھر سے باہر نکلتے تھے، جب سورج چڑھ گیا تو ان سے بولتے تھے کہ آپ کے پاس کوئی حدیث ہے مجھے سنائیے. یہ معمول تھا عبداللہ ابن عباس کا. وہ کہتے ہیں آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمزاد اہل بیت، آپ ہم ہی کہتے ہیں ہم آ کے آپ کو سنا دیتے ہیں. کہا کہ نہیں، یہ میری ضرورت ہے. کوئی ہے وہی وی آئی پی ہمارے پاس آخر کسی عالم کے پاس پڑھنے کے لیے ہے؟ کسی لکھپتی کا بیٹا حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بخارا کے گورنر نے اپنے بچوں کو بھیج کر چٹھی دے کر کہا آپ میرے بچوں کو گھر پر آ کر پڑھائیے، ٹیوشن دیجیے. امام بخاری نے کہا انا لا احمل العلم الى باب الامراء، اسی خط کے پیچھے لکھ کر بھیج دیا کہ میں علم کو علماء عمرہ کے مالداروں کے دروازوں پر بیچا نہیں کرتا. پھر اسی گورنر نے لکھا کہ میرے بچے آئیں گے، آپ ذرا انہیں اسپیشل جگہ دے دیجیے، مخصوص جگہ دے دیجیے. امام بخاری کی مجلس میں 10-10 ہزار شاگرد بیٹھا کرتے تھے. صرف اتنا پن ڈراپ سائلنس منظر رہتا تھا، صرف ان کے قلم کی نوک سے جو آواز آتی تھی وہ گونجتی تھی. انہوں نے اسی خط کے پیچھے لکھا انا لا اقص العلم عہدا دون عہد، میں علم کو کسی کے لیے مخصوص نہیں کرتا.
میں علم کو کسی کے لیے مخصوص، یہ علم ہم تک کیسے پہنچا؟ ابو ایوب انصاری کس لحاظ سے مشہور ہے؟ میزبان رسول، میزبان رسول کی سعادت ابو ایوب انصاری کو حاصل ہوئی۔ وہ کہتے ہیں، سنیے، علم کس کو کہتے ہیں سن لیجئے، ہم واٹس ایپ پر مار لیے، روایات آ گئی، کسی پر تنقید کر دیے، سن لیجئے علم کس کو کہتے ہیں۔ ابو ایوب انصاری کو ایک حدیث یاد تھی، اور وہ حدیث مدینے میں کسی کو یاد نہیں تھی۔ انہوں نے لوگوں کو حدیث سنائی تو انہوں نے، ہم نے اللہ کے رسول سے نہیں سنا۔ پھر پوچھا کون سنے؟ کہا عامر بن عقبہ ہیں جو مصر میں ہیں، انہوں نے یہ حدیث اللہ کے رسول سے سنی۔ تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ اس حدیث کے کنفرمیشن کے لیے کہ میں نے جو الفاظ سنے ہیں، ایک لائن کی ہے بھائی، ایک لائن کی حدیث ہے، اس کنفرمیشن کو لینے کے لیے ابو ایوب انصاری مصر کا سفر کرتے ہیں، مصر کا سفر کرتے ہیں حدیث کے کنفرمیشن کے لیے، کوئی نئی حدیث لینے کے لیے نہیں۔ مسلسل 1 مہینے کا سفر۔ وہاں کے گورنر مسلمہ بن مخلد رہتے ہیں، ان کے گھر پر جاتے ہیں، ان کو دیکھ کر ابو ایوب انصاری کو چونک پڑتے ہیں۔ ابو ایوب آپ؟ کہا کہ ہاں، اپنے گھوڑے پر سے، اپنے اونٹ پر سے اترتے بھی نہیں، ان کے کہنے پر اترتے ہیں، پھر معانقہ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اونٹ پر سوار ہو کر کہتے ہیں مجھے عقبہ بن عامر کے گھر کا پتہ چاہیے، آپ اس شخص کو میرے ساتھ بھیجیے جو ان کا گھر جان۔ تو کہا کیا کام ہے؟ کہا میں نے ایک حدیث اللہ کے رسول سے سنی ہے، صرف میں یہ کنفرمیشن لینے کے لیے آیا کہ جو الفاظ میں نے سنے ہیں کیا وہی ہے یا نہیں۔ حدیث کیا ہے؟ ستر اللہ مؤمنا بالخزیۃ یوم القیامہ، من ستر ستر اللہ مؤمنا بالخزیۃ یوم القیامہ۔ کیا حدیث ہے؟ کس نے کسی مسلمان کی برائی کو چھپائے، خزیہ کہتے ہیں بے عزتی، جس کی سن کر اس کو اپنے آپ کو رسوا محسوس کرے، کسی مسلمان کی رسوائی کو کسی مومن نے چھپایا، ستر پوشی کی، قیامت کے دن اللہ اس کی ستر پوشی کرے گا۔ اس ایک ستر کی تصدیق کے لیے مصر گئے۔ یہ بات عقبہ بن عامر سے پوچھی، اور اس کے بعد اسی وقت وہاں سے پوچھ کر واپس لوٹ گئے، نہ مصر میں رکے، نہ وہاں پر کسی قسم کی خریداری کی، نہ وہاں میں کی سیاست میں کسی قسم کی دلچسپی لی۔ ایک بڑی شخصیت مدینے سے آئی ہے، لوگوں کے جمگھٹے میں گم ہو جائے گی، ایسا کچھ نہیں کیا۔ علم حدیث۔ ایک واقعہ ہے، شعبی، امام شعبی بہت بڑے امام ہیں، قاضی شریح کے ساتھیوں میں، انہوں نے ایک حدیث سنائی مجموعے میں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی لونڈی ہو اور اس نے اس کی اچھی تربیت کی، اس کو پڑھایا، پھر اس کو آزاد کیا، اس سے شادی کر لی، اس میں 2-3 باتیں ذکر ہیں۔ یہ حدیث سنانے کے بعد انہوں نے کہا
تم نے یہ حدیث یوں ہی سن لی بیٹھے بیٹھے جیسے اب ہم سن رہے ہیں؟ تم نے یہ حدیث یوں ہی سن لی بیٹھے بیٹھے؟ اس کے لیے لیل و نہار کا ہم نے سفر کیا، دن اور رات ہم اس سلسلے میں مصروف رہے۔ عبداللہ بن جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، جانتے ہیں آپ 7 صحابہ ایسے ہیں جن کو فقہاء المدینہ کہا جاتا ہے۔ فقہاء المدینہ کہ 7 مدینے کے فقہا کون ہیں، ان کے احادیث کا مجموعہ کیا ہے؟ عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عمر ابن العاص، ان کو عبادلہ اربع کہا جاتا ہے، ان کو عبادلہ اربع کہا جاتا ہے۔ ان کے علاوہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی، حضرت علی اور عمر، انہیں فقہائے مدینہ کہا جاتا ہے۔ 7 صحابہ ایسے ہیں جن کی احادیث 1000 سے زیادہ ہے، جیسے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں میں نے کہا مقررات کے ساتھ 5374۔ دوسرے نمبر میں عبداللہ ابن عمر کثرت روایات میں، جن کی روایات ہیں 2630 عبداللہ ابن عمر نے روایت کی سب سے زیادہ۔ اس کے بعد ہے حضرت انس 2220 یا آگے پیچھے، پھر اس کے بعد ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2110۔ اب آئیے عبداللہ بن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات ہیں 1574۔ ان کو معلوم ہوتا ہے ایک سب سے زیادہ روایتیں کرنے والے 7 افراد میں ان کا شمار ہے، اور انہیں معلوم ہوتا ہے کہ ایک حدیث شام میں ایک صحابی ہیں ان کے پاس ہے، خود کے پاس احادیث کا مجموعہ ہے، ذخیرہ ہے، تو یہ ایک خاص سواری خریدتے ہیں اسی غرض کے لیے، اپنا پیسہ لگاتے ہیں اور اس کے بعد وہاں کا سفر کرتے ہیں اور وہ حدیث سنتے ہیں۔ یحشر اللہ یوم القیامہ عراۃ غرلا عراۃ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن لوگوں کو ننگا اٹھائے گا۔ اس حدیث کو کی تفصیلات قصاص کے سلسلے میں یہ حدیث ہے، قصاص کے باب میں اس کی تفصیل کو بتاتے ہیں۔ صرف یہ حدیث سنتے ہیں، پھر اس کے بعد اسی وقت وہاں سے لوٹ جاتے ہیں، اسی وقت وہاں سے لوٹ جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ امام اوزاعی سے ابو زرع نے کہا کہ میں 4 دن سے آپ کے ساتھ ہوں اور آپ نے صرف 30 احادیث کا ذکر کیا ہے، 30 احادیث کا ذکر کیا ہے۔ تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا لوگ ایک مہینہ سفر کر کے ایک حدیث حاصل کرتے تھے، تم خوش نصیب ہو کہ تم ہی 4 دن میں 30 حدیثیں مل گئیں۔ دیکھیے صحابہ کا جائزہ ہم لے کر دیکھیں گے، جن صحابہ کے پاس احادیث کا ذخیرہ ہے یہ بڑے معمولی قسم کے لوگ تھے۔ حضرت ابو ہریرہ قلاش تھے، قلاش، کتنے قلاش کہ بھوک کی وجہ سے میں بھوکا ہوں نہیں کہتے تھے، آیات نفقہ پڑھتے تھے، آیات صدقہ پڑھتے تھے۔ پڑھنے والا سمجھنے والا سمجھ لیتا تھا کہ ان کا مدعا یہ ہے کہ ان کی روٹی کا انتظام کیا جائے، وہ ابو بکر صدیق تھے۔ ان کے پاس احادیث کا 3.5 سال 4 سال میں ذخیرہ جمع ہوا، تو خود بہت سارے لوگوں نے اعتراض کیا
یہ اتنا بڑا مجموعہ کہاں سے آ گیا بھائی؟ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے ساتھی، جوانی کے ساتھی، مکی کی پوری زندگی میں آپ ساتھ رہے، مدینے میں ساتھ رہے، ہجرت آپ نے ساتھ کی، آپ کی زندگی میں آپ کے سامنے آپ کی تدفین عمل میں آئی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 500 روایتیں بیان کی، اور لکھی تھی انہوں نے، حضرت ابو بکر نے 500 روایتیں لکھی تھی۔ اس کے بعد لوگوں کے سامنے وہ مجموعہ جب سامنے آیا تو انہوں نے اس کو جلا دیا، حضرت ابو بکر نے جلا دیا۔ لوگوں سے پوچھا ابو بکر آپ نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ احادیث میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر لکھی ہیں، تو اس کے ما لہو و ما علیہ، یعنی اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کی جغرافیہ کیا ہے، وہ میں جانتا ہوں، دوسرے لوگ نہیں جانتے۔ مجھے یہ خدشہ تھا کہ تم اس کو غلط سمجھو گے تو میں گنہگار بن جاؤں گا، اس لیے میں نے اس کو جلا دیا۔ احتیاط احتیاط۔ تو لوگوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض کیا کہ بھائی بخاری کی روایت ہے، اس میں کہا کہ مجھ پر اعتراض کرتے ہیں۔ تو انہوں نے جواب دیا، دوسروں کے جواب کی ضرورت نہیں ہے، خود ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، کہا کہ میں وہ آدمی ہوں پیٹ بھر گیا تو مسجد نبوی کے دروازے پر پڑا رہتا ہوں۔ مہاجر صحابہ تجارت کے لیے، صفقات کے لیے بازار چلے جاتے ہیں، اور انصار اپنے کھیتوں کے مال اور اسباب کا بندوبست کرتے ہیں۔ میں تو فارغ البال ہوں، میں صفہ میں رہتا ہوں، اور میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چمٹا رہتا ہوں۔ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چادر پھیلاؤ، ابو ہریرہ نے چادر پھیلا دی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا پڑھ کر اس میں کی تو کہا کہ اس کو سمیٹ، انہوں نے سمیٹ لیا۔ اس کے بعد ابو ہریرہ سے کہا ابو ہریرہ اب تمہارا علم ضائع نہیں ہوگا، اب تمہارا حافظہ کمزور نہیں ہوگا۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ ایک اور صحابی تھے، اور ابو ہریرہ بھی تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں داخل ہوئے تو آپ نے ان سے رپورٹ لی۔ کیا کر رہے تھے بھائی؟ کیا کر رہے تھے؟ کعب بن مالک اور ان کے ساتھ دوسرے صحابی تھے، آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم دعا کر رہے تھے، ہم دعا کر رہے تھے، ذکر کر رہے تھے۔ پوچھا کیا دعا کر رہے تھے؟ تو انہوں نے وہ دعا کی تو اللہ کے رسول نے آمین کہا۔ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا ابو ہریرہ تم کیا کر رہے تھے؟ انہوں نے کہا میں بھی دعا کر رہا تھا۔ کہا کیا دعا کر رہے تھے؟ کہا یہ میرے دو ساتھی جو دعا کر رہے تھے وہ، اور اس کے ساتھ اس بات کی دعا کہ میں جو بات اللہ کے رسول سے سنوں وہ میرے حافظے سے محفوظ رہے، میرے حافظے سے غائب نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہا۔ کعب بن مالک نے کہا یا رسول اللہ یہ دعا ہمارے لیے بھی کیجیے گا، ہمارے لیے بھی آمین کیجیے گا۔ آپ نے کہا سبقہ کا ابو ہریرہ، اس معاملے میں ابو ہریرہ تم سے سبقت لے گئے ہیں، تو اس لیے ابو ہریرہ کا حافظہ اتنا مضبوط تھا کہ کبھی فا کی جگہ واو، واو کی جگہ فا، اور فا کی جگہ ثم کی تبدیلی نہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان کے دروس ہوتے تھے، حلقات ہوتے تھے۔ حضرت ابو بکر کے زمانے میں حضرت عمر نے ان کے اوپر پابندی لگا دی، کہا کہ آپ درس نہیں دیں گے، حدیث حدیث حدیث، اس کی وجہ سے لوگ قرآن سے غافل ہو رہے ہیں۔ اس طریقے کا نظریہ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ پر پابندی لگا دی۔
ابو ہریرہ بہت چل رہی ہے تمہاری، کیا بات ہے، دوس بھیج دوں کیا واپس؟ دوسی قبیلہ تھا ان کا، یمنی تھے، طفیل بن عمر دوسی کے خاندان سے تھے، بڑا فصیح بلیغ زبان بولنے والا قبیلہ تھا، تو اس طریقے کی پابندی لگا دی، اس کے باوجود بھی حضرت ابو ہریرہ ڈرتے نہیں تھے۔ ابو ہریرہ کی شخصیت میں ایک مزاح تھا، مزاح، ایک ہے مسخرہ پن، نہیں وہ نہیں، ایک مزاح تھا۔ مزاح کے اندر انسان کی سنجیدگی بھی جھلکتی ہے، علم بھی جھلکتا ہے، ذوق بھی جھلکتا ہے۔ تو ایک مرتبہ انہوں نے کہا الحمدللہ الذی لم یجعلنی مشیرا ولا وزیرا بل جعلنی امیرا، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نہ مشیر بنایا نہ وزیر بنایا بلکہ مجھے امیر بنایا۔ مدینے کے والی تھے۔ تو اس کے بعد حضرت عمر نے کہا، ایک مرتبہ انہیں بلایا، بلانے کے بعد ان سے کئی احادیث پوچھی، اور ایک صحابی سے کہا تم ذرا پیچھے سے ان کے احادیث لکھتے رہنا، یہ جو بول رہے ہیں وہ لکھتے رہنا، نوٹ کر لے کے بھیجوا دیا۔ پھر چند مہینوں کے بعد دوبارہ بلایا، پھر انہیں احادیث کو پڑھ کر سنایا، پوچھا تو اس میں کوئی فرق نہیں تھا۔ حضرت ابو ہریرہ کا یہ حافظہ تھا، تو اس وقت حضرت عمر نے ان سے ایک سوال کیا، تمہیں یاد ہے ابو ہریرہ، تمہیں یاد ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم فلاں صحابی کے گھر گئے تھے اور وہاں اللہ کے رسول نے ایک حدیث سنائی تھی، وہ حدیث تمہیں یاد ہے؟ ہاں عمر مجھے یاد ہے۔ عمر مجھے 28 ایئرز کے تھے کہ وہ مدینہ آئے، تو اس وقت 35 میں تھے۔ یہ ایج ینگ ہوتی ہے، انسان جذبات کے اعلیٰ درجے پر ہوتا ہے۔ جنتیوں کی عمر 33 سال، وہی عمر میں تھے۔ کہا ہاں یاد ہے، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، مجھ پر جو جھوٹی بات گھڑے گا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنائے گا۔ خوارجی سن لو، شیعہ سن لو۔ کہا ابو ہریرہ جاؤ، آج سے میں نے تمہیں اجازت دی، تم اپنے دروس کو جاری رکھو، اپنے اسباق کو جاری رکھو۔ اس کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروس کو جاری رکھا، اپنے سلسلے کو جاری رکھا۔ ابو ہریرہ مسلمان ہو گئے، 7 ہجری میں آئے، جنگ خیبر میں شریک ہوئے۔ ان کی والدہ اسلام نہیں لائی، یہ مغموم تھے۔ سیدھا اللہ کے رسول صلی اللہ، ایک بار ان کی والدہ سے کہا اسلام لاؤ، تو انہوں نے اسلام لانا تو دور کی بات، انہوں نے خود بہت کچھ سنا دیا، ابو ہریرہ کو بھی سنا دیا، اللہ کے رسول کے بارے میں بھی کچھ کہہ دیا۔ ابو ہریرہ مغموم ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پاس آئے اور آ کے کہا یا رسول اللہ، میری ماں نے آج حد کر دی، وہ آپے سے باہر ہو گئی، انہوں نے مجھے بھی برا بھلا کہا اور آپ کو بھی کچھ سنا دیا، آپ میری ماں کے لیے ہدایت کی دعا کیجئے، اللہ انہیں ہدایت دے۔ اللہ کے رسول نے دعا فرمائی اللہم اہدی ام ابی ہریرہ۔ جب وہ گھر پہنچے تو اس کو ایمان کے لیے وہ تیار تھی۔ ابو ہریرہ جب گھر پہنچے تو ان کی والدہ ایمان لانے کے لیے تیار تھی، پوری صورتحال بدل چکی تھی۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ شخصی طور پر نام لے کر دعا کی جا سکتی ہے، صحت کے لیے، ہدایت کے لیے، مختلف معاملات کے لیے۔ ہم جن صحابہ کے سلسلے میں بات کر رہے ہیں یہ قربانیوں کا مجموعہ ہے، یہ مہاجرین اور انصار کی تعداد اور ان کا مجموعہ اتنا زیادہ ہمارے لیے اثر انداز ہے زندگی میں کہ ان کے بغیر ہماری زندگی کی گاڑی ایک قدم نہیں چل سکتی، ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتی۔
اگر ہم ان کی بتائی ہوئی احادیث پر عمل نہیں کریں گے اور ہم تک پہنچانے کے لیے وہی ذریعہ ہے. باتیں بہت، یہ ایک نشست اس کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ ایک ایک صحابہ کا موضوع اگر اختیار کر کر ان کے پہلوؤں کو اس پر گفتگو کی جاتی تو بہت ساری ہوتی. میں نے ان 7 صحابہ کرام کے کچھ مختصر حالات ذہن میں رکھے تھے. میں اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جیسے اللہ تعالیٰ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اس مجموعے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ رضی اللہ عنا وعن الجمیع، رضی اللہ عنا وعن الجمیع. بارک اللہ لنا ولکم بالقرآن العظیم ونفعنا بآیات اللہ وذکر الحکیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.